اس کہانی میں دیکھیے کیسے ایک سوداگر ایک بہت بڑے طوفان میں پھنسا، کس کری شرط پر حیوان نے اس کی جان بخشی کی، اور کیسے سوداگر کی بیٹی ایک شہزادی بنی۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اردو کے خزانے میں خوش آمدید۔ یہاں آپ کو ملے گا معلومات کا خزانہ، ہر عمر کے لوگوں کے لیے کہانیوں، افسانوں اور لطیفوں کا خزانہ۔ کہانیوں میں ہوگا علم بھی، فن بھی اور طلسم بھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ ایک شہر میں ایک بہت امیر سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو جوان ہو چکی تھیں۔ بڑی بیٹی میری گولڈ، منجلی بیٹی ڈرسلنڈا جو بہت ہی نک چڑی اور قیمتی زیورات کی شوقین تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی بیوٹی نہایت رحم دل اور باپ کی خدمت گار تھی۔ ایک دن سوداگر کو دوسرے شہر جانا پڑا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ وہاں سے ان کے لیے کیا لے کر آئے۔ میری گولڈ نے قیمتی زیورات کی فرمائش کی، جبکہ ڈرسلنڈا نے شاندار سلکی لباس اور موتیوں کا ہار مانگا۔ سوداگر نے بیوٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک گلاب لے آئے۔ یہ سن کر بڑی بہنوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ خیر، سوداگر سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپسی پر اس نے بڑی بیٹیوں کی اشیاء خرید لیں، مگر بیوٹی کے لیے گلاب نہ ڈھونڈ پایا۔ وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں شدید طوفان آیا اور اسے ٹھہرنا پڑا۔ وہاں ایک بڑا محل دیکھ کر وہ اندر چلا گیا۔ پورے محل میں اسے کوئی نہیں ملا۔ وہ بستر پر جا کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو ناشتہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور محل کے مالک کا شکریہ ادا کرنے نکلا۔ سارے محل میں اب بھی کوئی نہیں ملا۔ وہ ڈر سا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ چلتے چلتے باغ میں آ نکلا، جہاں اسے ڈھیر سارے گلاب کے پودے دکھائی دیے۔ اس نے لپک کر ایک گلاب کا پھول توڑ لیا۔ جو ہی پھول شاخ سے الگ ہوا، نہ جانے کہاں سے ایک حیوان نمودار ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں عزت دی، کھانا کھلایا، رات کو گرم بستر دیا، اور تم نے میرے باغ سے ہی قیمتی پھول چرا لیا۔ تم بڑے احسان فراموش ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سوداگر یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، میرے بعد میری بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گی، وہ رحم کھائے۔ حیوان نے شرط رکھی کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کو 3 ماہ کے لیے اس کے پاس چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ مجبوراً سوداگر کو یہ شرط ماننا پڑی۔ حیوان نے اسے گلاب کا پھول دے دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنے وعدے سے پھر گیا تو اس کی خیر نہیں۔ سوداگر وہاں سے نکل کر گھر پہنچا اور اس نے سب چیزیں اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھ دی اور حیوان سے کیا ہوا وعدہ بھی بتا دیا۔ بیوٹی اپنے باپ کی زندگی کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ سوداگر اسے ساتھ لے کر حیوان کے محل میں چلا آیا۔ حیوان نے سوداگر کو بہترین کھانا کھلایا اور واپس بھیج دیا۔ بیوٹی اب وہیں رہنے لگی۔ حیوان نے اس کے ساتھ عمدہ سلوک رکھا۔ ایک رات وہ اس کے پاس کھانے پر آیا اور کھانا کھا کر پوچھا، کیا تم مجھ جیسے بدصورت اور بدے شخص سے شادی کرو گی؟ بیوٹی نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ وہ روز رات کو آتا اور یہی سوال دہراتا اور روز بیوٹی سے انکار کر دیتی۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا۔ بیوٹی نے دن بھر کی تنہائی کی شکایت کی تو حیوان نے اسے ایک آئینہ دکھایا اور کہا کہ وہ جب چاہے جو چاہے دیکھ سکتی ہے۔ بیوٹی سارا دن مختلف چیزوں کو آئینے میں دیکھتی اور دل بہلاتی رہتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا باپ شدید بیمار بستر پر پڑا ہے۔ اس نے حیوان سے اجازت طلب کی۔ حیوان نے اسے 1 ہفتے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر وہ واپس نہ لوٹی تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ بیوٹی نے وعدہ کیا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد ضرور لوٹ آئے گی۔ حیوان نے اسے ایک انگوٹھی دی جس کا نگینہ گھمانے سے وہ پل بھر میں اپنے باپ کے گھر پہنچ گئی۔ بیوٹی نے باپ کی خوب تیمارداری کی اور وہ صحت مند ہونے لگا۔ بیوٹی کی بہنوں کو جب حیوان کے برتاؤ اور محل کا پتہ چلا تو وہ بہت پچھتائیں۔ ہفتے کے آخری دن انہوں نے بیوٹی کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی،
جس کے باعث وہ 2 دن اور 2 راتوں تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے انگوٹھی کا نگینہ گھمایا اور حیوان کے محل میں پہنچ گئی۔ سارا محل خالی اور ویران پڑا تھا۔ اس نے حیوان کو آوازیں بھی دیں مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے باغ میں آ پہنچی تو دیکھا حیوان کی لاش گلاب کے پھولوں کے پاس پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بیوٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو جب حیوان کے چہرے پر پڑے تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا اور وہی سوال پوچھا۔ بیوٹی نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، میں اس بدصورت اور بدنما حیوان سے شادی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار چھناکا ہوا اور بدصورت حیوان غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ دکھائی دیا۔ بیوٹی اسے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ یہ سب جادو کے باعث تھا۔ ایک چڑیل نے اسے بدصورت حیوان بنا دیا تھا اور شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی خوبصورت لڑکی سچے دل سے محبت کرے اور اس سے شادی کر لے تو ہی وہ اپنی اصلی صورت پر لوٹ سکتا ہے۔ پھر جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔